اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، اور ایمان کا محل دل ہے، ایمان کا محل دل ہے، ایمان کا گھر دل ہے، اور وہ ایمان اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تو کوئی لاکھ عبادت کرتا پھرے، لاکھ حج کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، نمازیں پڑھے، جس کا دل پاک نہیں ہے، دل پاکیزہ نہیں ہے، اور دل وہ مقام ہے جہاں سے نیت پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا اس ترتیب کو سمجھے، محبت اہل بیت کے بغیر ایمان نہیں ہے، ایمان کا محل دل ہے، دل سے نیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر نیت تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو تو آپ نماز میں کھڑے ہوں تو نماز کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی عبادت کا کوئی وجود نہیں ہے اگر نیت درست نہ ہو۔ نیت نے پیدا ہونا ہے دل سے، دل محل ہے ایمان کا، ایمان نے پیدا ہونا ہے محبت اہل بیت سے، تو محبت اہل بیت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کیونکہ نیت درست نہیں ہے۔ نیت دل سے پیدا ہونی ہے، دل پاک نہیں، دل پاکیزہ نہیں، تو لاکھ عبادتیں ہوتی رہیں تو کوئی عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ تو حاضرین گرامی، یہ مقام ہے ایک مسلمان کی زندگی میں محبت اہل بیت کا۔ حاضرین گرامی، آگے محبت اہل بیت کا ہی ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد گرامی امام حسین کے واسطے اپنے دادا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ سند کا تسلسل بھی کتنا خوبصورت ہے کہ امام زین العابدین امام علی مقام سے، امام علی مقام مولا علی شیر خدا سے، اور مولا علی شیر خدا آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کریں۔ اسی لیے کئی فقہا اور بزرگان دین نے ایسی احادیث کی سند جس کے اندر اہل بیت اطہار کی یہ نسلیں موجود تھے نام، وہ کئی بار یہ سجیسٹ کرتے تھے یہ صرف سند پڑھ کے کسی کو دم کر دو، اس کی برکت سے شفا ہو جائے گی۔ یہ برکات ہیں اہل بیت اطہار کے صرف ان ہستیوں کے اسماء کی۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ ایک روز پکڑ کے فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں درخت ہوں، فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی شکل ہے، علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والے ہیں، اور حسن و حسین اس درخت کا پھل ہیں، اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں، اور یہ سب جنت میں ہوں گے، اور یہ سب جنت میں ہوں گے۔ اور اب اس کے برعکس وہ لوگ جو پوشیدہ طریقے سے بغض رکھتے ہیں دلوں میں، اہل بیت اطہار کا ذکر ہو تو دل پر فرحت نہیں آتی، کچھ اور لوگ یاد آ جاتے ہیں ان کو، بات اہل بیت کی محبت کی ہو رہی ہو تو کچھ اور لوگ یاد آتے ہیں، دل کھلتا نہیں ہے، دل کھلتا نہیں ہے، کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمودات کو سن لینا کافی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی خوبصورت روایت ہے، اس سے جواب مل جائے گا، کوئی لاکھ الٹی سیدھی باتیں آج سوشل میڈیا پہ کر کے بعد میں کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو بغض اہل بیت کا سوچ بھی نہیں سکتے، اب وہ جواب ہے اس کے اندر، اس حدیث مبارکہ میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک روز عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض قریش کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو بہت مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو جذبات سے عاری ملتے ہیں، ایسے عجیب چہروں سے ملتے ہیں کہ جن چہروں سے ہم آشنا نہ تھے، یعنی ایسے
بغض والے چہروں سے، گھٹے ہوئے چہروں سے آپس میں ملتے ہیں تو حشاش بشاش ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو یکا یک چہروں کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر شدید جلال فرمایا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی خاطر تم اہل بیت سے محبت نہ کرے، ایمان داخل نہیں ہو۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو جمع کر کے فرمایا تم جس سے لڑو گے میں بھی اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور جس سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ 6 بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں، 6 بندوں پر، لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ہر گزشتہ نبی بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ 6 بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ لعنت کرتا ہے اور ہر گزشتہ نبی بھی لعنت کرتا ہے۔ پھر فرمایا ان 6 میں وہ جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہو، یعنی اپنی مرضی سے آیات کی تعویل کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی، دوسرا وہ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہو، اس پر اعتقاد اور ایمان نہ رکھتا ہو، تیسرا وہ جو ظلم و جبر کے ساتھ اپنا تسلط قائم کرنے والا ہو اور اس کے ذریعے، اپنے ظلم کے ذریعے ان کو عزت دلواتا ہو جو عزت کے لائق نہ تھے، اور اپنے ظلم کے ذریعے ان کی عزتیں گھٹاتا ہو جن کو اللہ نے عزت دی تھی۔ فرمایا پھر وہ بھی، اس پر بھی یہ سب لعنتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے اس پر بھی لعنت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اس پر بھی لعنت جو میری اہل بیت کی حرمت کو پامال کرنے والا ہو، اس پر فرمایا اللہ کے رسول کی لعنت، اللہ کی لعنت، پھر گزشتہ تمام انبیاء کی لعنت، اور پھر چھٹا وہ شخص کہ جو میری سنت کا تارک ہو۔